عمر وہ حکمراں ہے کہ زمانہ اب بھی کہتا ہے، عمر وہ حکمراں ہے کہ زمانہ اب بھی کہتا ہے، جو حاکم ہو تو ایسا ہو، حکومت ہو تو ایسی ہو، جو حاکم ہو تو ایسا ہو، حکومت ہو تو ایسی ہو۔ غرور قیصر و کسریٰ کو مٹی میں ملا ڈالا، غرور قیصر و کسریٰ کو مٹی میں ملا ڈالا، بہادر ہو تو ایسا ہو، شجاعت ہو تو ایسی ہو۔ نعرہ تکبیر! واہ بھائی واہ! زبیر بھائی اب آپ اپنی اس میں آئے ہیں، ماشاءاللہ اپنے رنگ میں اب آئے ہیں آپ، پڑھیں بھائی زندہ باد۔ ضلع بجنور سے باہر نکلتے ہیں اور چلتے ہیں بھوپال، مدھیہ پردیش کے خوبصورت شہر بھوپال۔ وہاں سے خوبصورت مہمان ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ قرآن کریم بھی بہترین پڑھنے کا ہنر اور سلیقہ جانتے ہیں، اور نعت نبی پڑھنے کا بھی بہترین ہنر اور سلیقہ جانتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آواز اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، بلبل بھوپال ان کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ضلع بجنور میں ان کے بہت چاہنے والے موجود ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ قاری زبیر بھوپالی کا قرآن سنوایا جائے، اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ قاری زبیر بھوپالی کی نعت سنوائی جائے، لیکن ہم نے دونوں کی پوری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے حضرت قاری زبیر بھوپالی کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے کہ پہلے قاری زبیر بھوپالی کی نعت ہوگی، اور بعد میں انشاءاللہ دوسرے موقع پر حضرت قاری زبیر بھوپالی کی تلاوت ہوگی، یعنی ان کی تلاوت سے بھی ہم لطف اندوز ہوں گے اور ان کی نعت سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ آئیے اس وقت نعت نبی گنگنانے کے لیے بلبل بھوپال ہم سب کے خوبصورت مہمان جناب قاری زبیر بھوپالی سے اس تمہید کے ساتھ کہ عطائے شاہ زمن ہو تو نعت ہوتی ہے، خیال مشک ختن ہو تو نعت ہوتی ہے، امیہ ظلم و ستم کی تیری چٹائی پر بلال جیسا بدن ہو تو نعت ہوتی ہے۔ اس تمہید کے ساتھ جناب قاری زبیر بھوپالی کا ہم اپنے ضلع بجنور کے تاریخی شہر کیرتپور میں استقبال کرتے ہیں۔ لائق عزت تکریم حضرات اکابر علماء اکرام قرۂ اعظام شعراء اکرام سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً تیسری مرتبہ آپ حضرات کے دیار پر بہار میں حاضری ہو رہی ہے۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں ہم تمام شعراء و قراء کے مشفق کرم فرما، بے انتہا محبت رکھنے والے ہمارے بھی اور آپ سب کے ہر دل عزیز جناب قاری اکرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ یقین جانیے ضلع بجنور میں کہیں بھی پروگرام ہو، کسی بھی جگہ ہو، لیکن آمد پہلے یہیں ہوتی ہے، پھر یہاں سے کہیں جانا ہوتا ہے۔ یہ قاری صاحب کی محبتیں، اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں مجاہد حسین حبیبی صاحب کے بعد اس وقت پورے ہندوستان میں اگر کسی کی نظامت کے چرچے ہیں اور نظامت کے حوالے سے پورے بجنور کی نمائندگی ہندوستان بھر میں کر رہے ہیں جناب حضرت مولانا اسجد رحمانی صاحب، تو یہ مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ بہت کم وقت میں بہت تیزی کے ساتھ مولانا اسجد رحمانی صاحب نے نظامت کی دنیا میں سفر طے کیا ہے۔ صدر علی وقار جن سے بارہا ملاقات ہوتی ہے، جب بھی ملاقات ہوتی ہے بڑی محبتیں ملتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب، ہمارے عزیز دوست قاری فہیم پہانوی صاحب، حمزہ ایاز بجنوری، ڈاکٹر حسین صاحب اور حضرت مولانا مفتی خالد صاحب سبھی موجود ہیں۔ میں سب کے ناموں سے واقف نہیں، لیکن جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ مولانا اسجد صاحب نے بڑی آزمائش میں ڈال دیا، 8 سے 10 منٹ کا مجھے وقت دیا ہے۔ اس پر قاری اکرم صاحب کی جو فرمائش ہے خود ان کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ چاہیے، تو اب میں خود اپنی طرف سے کچھ سنانا چاہتا ہوں، تو جیسا بھی ہوتا ہے پڑھتا ہوں، چونکہ آپ حضرات کے درمیان بارہا آنا ہوتا ہے تو کچھ نئے کلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مطلع 2 شعر پڑھتا ہوں۔ مدینے کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں، سب جائیں گے انشاءاللہ، تو مل کر سنیے، جڑ کر سنیے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صدر علی مرتبہ سے اجازت چاہتے ہو حضرت مطلب پڑھتا ہوں، سماعت فرمانے بطور جی عطا کریں. ان آنکھوں کو پاکی تھوڑا سا ایگو بڑھا دیجئے بس، مائک بہت اچھا ہے آپ کا. ان آنکھوں کو پاکیزہ، ان آنکھوں کو پاکیزہ آنکھیں بنا دے، آنکھوں کو پاکیزہ آنکھیں بنا دے، آنکھوں کو پاکیزہ آنکھیں بنا دے، ان آنکھوں کو پاکی، ان آنکھوں کو پاکی، ان آنکھوں کو پاکیزہ آنکھیں بنا دے، الہی مجھے بھی الہی مدینہ دکھا دے، الہی مجھے بھی مدینہ دکھا دے، الہی مجھے دوست یقین جانیے اس سے آسان مسئلہ نہیں ہو سکتا، بے شک، لیکن مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ میں کرتپور میں آیا ہوں. قاری اکرم صاحب نہیں آگے نہیں کرتپور میں تھوڑا حوصلہ دیں. سبحان اللہ، الحمدللہ. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سب بیدار ہیں، مسجد میں بیٹھے قبرستان میں نہیں. آپ پڑھیں. اتنی خوبصورت جگہ کا انتخاب قاری اکرم صاحب نے کیا. واقعی مسجد کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کا حسن الگ ہی ہوتا ہے. تھوڑا محبت کے ساتھ جڑ کر سنیں تو میری بھی حوصلہ افزائی ہوئی. بہت 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 شکریہ مولانا اسکر صاحب کی محبت ملی. میں حسن مطلب ہی پہنچاتا ہوں بطور خاص بات فرمانے. الہی مجھے بھی مدینہ دکھا دے، الہی مجھے بھی مدینہ دکھا دے. تمام علماء اکرام کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں. حسن مطلب جو گھر میاں ساری جو گھر میاں سارے پردے ہٹا دے، جو گھر میاں سارے پردے ہٹا دے، مجھے ان کا نورانی چہرہ دکھا دے، مجھے ان کا دیکھیے گا صدر محترم نے اٹھ کر کے ماشاءاللہ انعام دے دیا. صدر صاحب جسے انعام دے دیں سمجھے وہ بہت کامیاب شاعر ہے. یقیناً جی سند کی بات ہے. حضرت صدر محترم ہر ایک الگ ہی شخصیت اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جب بھی ملاقات ہوتی ہے بڑی محبتیں دیتے ہیں. سلامت آمد. یقیناً علماء اکرام کی دعائیں مل گئی تو میرے لیے یہی بات کافی. نعت پاک بہت خوبصورت شعر پڑھتا ہوں. سماعت فرمائے. جی عطا کریں. مجھے ان کا نورانی چہرہ دکھا دے، جو درمیان سارے پردے ہٹا دے، الہی مجھے بھی مدینہ دکھا دے، الہی مجھے بھی.
فہیم بھائی شعر سنیے بجز مصطفیٰ بجز مصطفیٰ اور کوئی نہیں ہے بجز مصطفیٰ اور کوئی نہیں ہے بجز مصطفیٰ بجز بجز مصطفیٰ اور کوئی نہیں ہے جو دشمن سے پتھر جو دشمن سے پتھر بھی کھا کر دعا دے جو دشمن سے پتھر بہت خوب بھائی زندہ باد زبیر بھائی زندہ باد بہت خوب واہ بھائی واہ بہت اچھے بھائی زندہ باد قاری اکرم صاحب ماشاءاللہ بار بار گاندھی جی کا دیدار کراتے رہیں گے آپ کو نہیں قاری اکرم صاحب کا ATM اتنا سستا چالو نہیں ہوتا ماشاءاللہ قاری صاحب کے سمدھی صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ بڑے والے گاندھی جی ملاقات ہوئی ہے ہماری بالکل بہت اچھا شکریہ بہت بہت جزاک اللہ حضرت مولانا مفتی خالد صاحب کی محبت میں میری بڑے بھائی فہیم بہانوی صاحب حسین صاحب سلامت رہے سب ویسے آپ سب کو میں یہ بتلا دوں کہ یہ ترنم بڑے بھائی فہیم بہانوی صاحب ہی کا ایجاد کیا ہوا ہے ان کو اگر آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں کہا جائے کاپی رائٹ کا بھی حق لیکن تھوڑی سی میں نے ملاوٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس ترنم ہو بہو کاپی میں نہیں کرتا میں بہت اچھا شعر پڑھا بڑی محبت میں پھر پڑھتا ہوں سماع جی عطا کریں بجز مصطفیٰ بجز مصطفیٰ اور کوئی نہیں ہے جو دشمن سے پتھر جو دشمن سے پتھر بھی کھا کر دعا دے جو دشمن سے پتھر بھی کھا کر دعا دے الہی مجھے بھی مدینہ دکھا دے الہی مجھے بھی حضرت قاری اکرم صاحب کی فرمائش تک میں پہنچ رہا ہوں ایک اور تازہ ترین کلام ہے بس اس کے 2-3 شعر پڑھ دوں پھر وہ ایک منقبت جس کا حکم ہوا ہے پڑھ کے بس میں اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص بات فرمائیں جی پڑھیں زبیر بھائی لوح کرسی قلم مہر انجم ایک دم تازہ ترین کلام سماعت لوح کرسی قلم مہر انجم چاند کے جگمگانے سے پہلے بول دیں سبحان اللہ لوح کرسی قلم مہر انجم چاند کے جگمگانے سے پہلے لوح کرسی قلم مہر انجم چاند کے جگمگانے سے پہلے رب نے میرے نبی کو بنایا رب نے میرے نبی کو بنایا
ساری دنیا بنانے سے پہلے نعرہ تکبیر، واہ بھائی واہ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت اچھے۔ رب نے میرے نبی کو بنایا، ساری دنیا بنانے سے پہلے۔ حضرت قاری اکرم صاحب نے جس منقبت کی فرمائش کی ہے، منقبت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس منقبت تک پہنچنے کے لیے بہت خوبصورت شعر پڑھ رہا ہوں۔ پہلی صف میں بچے موجود ہیں، ان بچوں کے والدین بھی یہاں موجود ہوں گے۔ ایک پیغام میں دے کر جا رہا ہوں، مولانا اسد رحمانی صاحب آپ کی نظامت میں سماعت فرما لے بطور ارشاد۔ رب نے میرے نبی کو بنایا، ساری دنیا بنانے سے پہلے، کہ پھول جیسے یہ معصوم بچے، پھول جیسے یہ معصوم بچے، قوم و ملت کے ہوں گے نگہبان، پھول جیسے یہ معصوم بچے، قوم و ملت کے ہوں گے نگہبان، پھول جیسے یہ معصوم بچے، قوم و ملت کے ہوں گے نگہبان، ان کو قصے عمر کے سناؤ، ان کو قصے عمر کے سناؤ، مومنو تم سلانے سے پہلے، ان کو قصے عمر کے سناؤ، مومنو تم سلانے سے پہلے، رب نے میرے نبی کو بنایا، ساری دنیا بنانے سے پہلے۔ منقبت کا ایک بہت خوبصورت شعر پیش کرتا ہوں، پھر سیدھے سیدھے جو فرمائش ہے اس کو پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ جی ارشاد۔ کس کو کہتے ہیں ایثار الفت، بہت خوب، پوچھ لو یہ صحابہ سے جا کر، کس کو کہتے ہیں ایثار الفت، پوچھ لو یہ صحابہ سے جا کر، کس کو کہتے ہیں ایثار الفت، پوچھ لو یہ صحابہ سے جا کر، جان دی لیکن پیا خود نہ پانی، جان دی لیکن پیا خود نہ پانی، دوسروں کو پلانے سے پہلے، جان دی لیکن پیا خود نہ پانی، دوسروں کو پلانے سے پہلے۔ چیئرمین صاحب آ رہے ہیں، پڑھتے رہے بھائی، زندہ باد۔ رب نے میرے نبی کو بنایا، ساری دنیا بلانے سے پہلے،
ہمارے بیچ آج کے اس پروگرام کے میزبان بھی ہیں اور ہمارے مہمان بھی ہیں. ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن شان کرتپور فخر کرتپور عالی جناب عبد المنان چیئرمین صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں. ہم آج کے اس خوبصورت پروگرام میں چیئرمین صاحب کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. چیئرمین صاحب سے گزارش ہے کہ سیدھے اسٹیج پر تشریف لے آئیں. پڑھیں قاری صاحب زندہ باد. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور چیئرمین صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان مکرم جو سرزمین راجستھان وہاں کے خوبصورت شہر جے پور سے تشریف لائے ہیں جناب قاری ہدایت اللہ صاحب جے پوری، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اب یہ خوبصورت اسٹیج نہایت خوبصورت اور نہایت معتبر ہو چکا ہے. پڑھیں قاری صاحب ماشاءاللہ. پڑھیں ماشاءاللہ. چیئرمین عبد المنان صاحب تشریف لا چکے ہیں ابھی جن کے گھر حاضری ہوئی تھی. بڑے ہی ملنسار اور محبت رکھنے والے. اور اسی طرح حاجی رئیس صاحب فاضل بھائی سبھی تشریف رکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک اور پورے ہندوستان بھر میں قرآن کریم کے حوالے سے بلکہ پوری دنیا میں جانے جانے والی شخصیت جناب حضرت قاری ہدایت اللہ صاحب فرقانی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں. 2-3 منٹ اور لیتا ہوں چونکہ مجھے قاری اکرم صاحب کا حکم ہے اس منقبت کو پڑھنے کا اور بہت مشہور یہ منقبت ہوئی ہے میری. میں پڑھتا ہوں مطلب بطور خاص مولانا اسجد صاحب سماعت فرمائیں. وہ دکھائی عظمت. تھوڑا سا جڑ کر سن لیجئے میرے بھائیو. بڑی دور سے آپ حضرات سفر کر کے پہنچتے ہیں اور آپ اسے خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے ہم لوگوں کو. تھوڑا محبت کے ساتھ جڑ کر سن لیں تو اچھا لگے گا. وہ دکھائی عظمت زندہ دلی فاروق نے. وہ دکھائی عظمت زندہ دلی فاروق نے. خاک کر ڈالا خاک کر ڈالا غرور. خاک کر ڈالا غرور قیصری فاروق نے. خاک کر ڈالا غرور قیصری فاروق نے. خاک کر ڈالا غرور قیصری فاروق. واہ بھائی واہ، کیا منقبت ہے بھائی زبیر بھائی زندہ باد. بہت خوب. مفتی افضان صاحب ماشاءاللہ کئی مرتبہ محبتیں ملتی رہی. نام سے واقف نہیں تھا. جزاک اللہ. قاری صاحب پڑھیں بھائی. آپ کے حوالے یہ شیئر کرتا ہوں بطور خاص جتنے بھی قرآن اکرام یہاں موجود ہیں قرآن کریم کی محفل ہے اس حوالے سے یہ شیئر پڑھا ہوں. سلام فرما دیں. خاک کر ڈالا غرور قیصری فاروق نے. کفر کے ایوان میں کفر کے ایوان میں ایک دم دراریں پڑ گئی. کفر کے ایوان میں ایک دم دراریں پڑ گئی. ایک دم دراریں پڑ گئی. جب کلام پاک جب کلام پاک کی جب کلام پاک کی آیت پڑھی فاروق نے. جب کلام پاک کی آیت پڑھی فاروق نے. جب کلام پاک کی آیت پڑھی فاروق
بہت شکریہ قاری اکرم صاحب. اب یہ شعر اور بطور خاص اس منقبت کا بہت خوبصورت شمار فرمانے عطا کریں بھائی. زندہ باد. ساتھ مر کر بھی نہیں چھوڑا رسول اللہ کا، ساتھ مر کر بھی نہیں چھوڑا رسول اللہ کا، ساتھ مر کر بھی نہیں چھوڑا رسول اللہ کا. اس سلیقے سے اس سلیقے سے نبھائی، اس سلیقے سے نبھائی دوستی فاروق نے، اس سلیقے سے نبھائی دوستی فاروق نے. قاری اکرم صاحب آپ نے اس منقبت کو فرمائی. واہ بھائی واہ واہ واہ. زندہ باد. حضرت مولانا حفظان صاحب بہت شکریہ. لیکن آج تک آپ نے ایک بند کا میں نے اضافہ کیا ہے وہ سنا نہیں، کسی نے بھی نہیں سنا. اور یہ شعر اس لیے مجھے یاد آ گیا چیئرمین عبد الرحمان صاحح کے حوالے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم و ملت کی بے انتہا ان سے خدمت لے، اور صرف ضلع بجنور میں نہیں اللہ تعالیٰ پوری اتر پردیش اور ہندوستانی سطح پر اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور شان میں پیش کرنے جا رہا ہوں. بطور خاص چیئرمین صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں سماعت فرما دیں. عطا کریں. خاک کر ڈالا غرور قیصری فاروق نے، ساری دنیا آج بھی عبدالعزیز بھائی شہر سنیں کرتی ہے اس کا اعتراف، ساری دنیا آج بھی کرتی ہے اس کا اعتراف، ساری دنیا آج بھی کرتی ہے اس کا اعتراف، کرتی ہے اس کا اعتراف. ساری دنیا کو ساری دنیا کو سکھائی، ساری دنیا کو سکھائی رہبری فاروق نے، ساری دنیا کو سکھائی رہبری فاروق نے. عمر وہ حکمراں ہے کہ زمانہ اب بھی کہتا ہے، عمر وہ حکمراں ہے کہ زمانہ اب بھی کہتا ہے، جو حاکم ہو تو ایسا ہو، حکومت ہو تو ایسی ہو، جو حاکم ہو تو ایسا ہو، حکومت ہو تو ایسی ہو. غرور قیصر و کسریٰ کو مٹی میں ملا ڈالا، غرور قیصر و کسریٰ کو مٹی میں ملا ڈالا. بہادر ہو تو ایسا ہو، شجاعت ہو تو ایسی ہو. واہ بھائی واہ. زبیر بھائی اب آپ اپنی اس میں آئے ہیں ماشاءاللہ، اپنے رنگ میں اب آئے ہیں آپ. پڑھیں بھائی. زندہ باد. عمر وہ حکمراں ہے کہ زمانہ اب بھی کہتا ہے، جو حاکم ہو تو ایسا ہو، حکومت ہو تو ایسی ہو. غرور قیصر و کسریٰ کو مٹی میں ملا ڈالا، غرور قیصر و کسریٰ کو مٹی میں ملا ڈالا. بہادر ہو تو ایسا ہو، شجاعت ہو تو
ایسی ہو، شجاعت ہو تو ایسی ہو۔ فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھ کر فاروق کی تربت، فرشتے کہہ رہے ہیں دیکھ کر فاروق کی تربت۔ مقدر ہو تو ایسا ہو، جو قسمت ہو تو ایسی ہو، مقدر ہو تو ایسا ہو، جو قسمت ہو تو ایسی ہو۔ مصلی پر عمر ہو اور صفوں میں حیدر و عثمان، مصلی پر عمر ہو اور صفوں میں حیدر و عثمان۔ نمازی ہو تو ایسے ہو، امامت ہو تو ایسی ہو، نمازی ہو تو ایسے ہو، امامت ہو تو ایسی ہو۔ جہاں بیٹے کو بھی بخشا نہ جائے جرم پر اس کے، جہاں بیٹے کو بھی بخشا نہ جائے جرم پر اس کے۔ جو عادل ہو تو ایسا ہو، عدالت ہو تو ایسی ہو، جو عادل ہو تو ایسا ہو، عدالت ہو تو ایسی ہو۔ میرے آقا کی مسجد کی میرے آقا کی مسجد کے مصلی پر عمر کا خون، میرے آقا کی مسجد کے مصلی پر عمر کا خون۔ گواہی ہو تو ایسی ہو، گواہی ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ خاک کر ڈالا غرور قیصری فاروق۔ زندہ باد۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا چیز تھی آخر جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بہت خوبصورت منقبت پڑھ کے رخصت ہوئے بلبل بھوپال جناب قاری زبیر بھوپالی۔ اللہ ان کی آواز میں مزید حسن عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین۔